استعینک علی ھذا باب فی الظہار۔ چونکہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں تو زہار بھی ایک طلاق ہے، فرقت کا سبب ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ مقدمے کے طور پر زہار کا لغوی معنی تشبیہ دینا ہے اور اصطلاحی معنی تشبیہ المحللات بالمحرمات او بشیء او بجزء المعبر بالکل منہا، یعنی اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا یا اس کے کسی ایسے جز کے ساتھ جس کی تعبیر کل کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ پھر یہ جو محرمات ہیں یہ عام ہیں، چاہے وہ مصاہرت کی وجہ سے ہوں یا پھر رضاعت کی وجہ سے ہوں اور یا پھر قرابت کی وجہ سے ہوں، تو ان تمام صورتوں کے اندر زہار ہو جائے گا۔ پھر یہ جو تشبیہ دینا ہے یہ ماں کے ساتھ ہو اور یا پھر ماں کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے ساتھ ہو، سب کا یہی حکم ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہار کہا جاتا ہے۔ مالکیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ زہار صرف ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کے ساتھ ہے۔ حکم زہار کیا ہے؟ تو زہار کا جو حکم ہے وہ تفریق ہے۔ جاہلیت کے اندر زہار جو تھا یہ فرقت مؤبدہ تھا، اسلام نے اس کو فرقت مؤقتہ بنا دیا، یعنی کفارہ دینے سے پہلے پہلے شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تو شریعت نے زہار کو مؤقت فرقت بنا دیا ہے، مؤقت طلاق بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کا جو سبب ہے، یعنی مشروعیت کا جو سبب ہے، وہ حضرت خولہ اور دوسرا نام ان کا جمیلہ بھی آیا ہوا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ شوہر تو پھر تو اس سے الگ ہو گئی ہے۔ اب جب اس کو یہ ہوا کہ بھئی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ بتا دیے کہ حرمت مؤبدہ ہے، تو پھر وہ بیچاری رونے لگ گئی کہ میں بچے ہیں میرے، میں کیا کروں گی؟ تو پھر اس موقع پہ زہار کا حکم آیا اور اس کے اندر یہ بتایا گیا بھی کفارے سے پہلے پہلے بیوی کے قریب نہیں جانا۔ اب اس عورت کا نام جمیلہ ہے یا خولہ ہے، تو اس کے اندر دو ہی قول ہیں، خویلہ بھی آیا بعض روایتوں میں، تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ خویلہ اس کا نام ہے اور جمیلہ اس کی جو ہے وہ لقب ہے، اس طرح تطبیق ہو جائے گی۔ قبل الکفارہ اگر بیوی کے قریب چلا گیا تو اب کفارہ ساقط ہو جائے گا یا ڈبل کفارہ دینا پڑے گا؟ تو اس میں ائمہ اربعہ کی رائے یہی ہے کہ ایک ہی کفارہ ہے، بار بار کفارے نہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دو کفارے ہیں، کسی نے کہا 3 کفارے دینے ہیں، کسی نے کہا کفارہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ وقت گزر گیا۔ اور پھر کفارے کے اندر بھی یہ ہے کہ 3 چیزیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ عتق رقبہ ہمارے ہاں مطلق ہے اور جمہور کے ہاں مقید بقید الایمان ہے، پڑھ لیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں اور پھر 60 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اب اس کی جو مقدار ہے اس میں اختلاف ہے فقہاء کا بھی، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ روایات حدیثیہ مختلف ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ اگر گندم سے ہے تو نصف سا اور اگر باقی اجناس سے ہے تو پھر 1 سا، تو گویا کہ گندم سے ہو جائے گا
30 سا اور باقی اجناس سے 60 سا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربع سا دینا ہے، تو گویا کہ ان کے ہاں 15 سا دیے گئے تو کافی ہو جائے گا، 15 سا۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نصف سا، تو اس لحاظ سے ان کے ہاں ٹوٹل کتنے بن جائیں گے؟ 30 سا۔ اور امام احمد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر گندم سے دینا ہے تو نصف سا، اور اگر باقیوں سے دینا ہے تو 1 سا دینا ہے۔ تقریباً جو آگے روایات آ رہی ہیں ان میں 15 سا کا بھی ذکر ہے، 30 سا کا بھی ذکر ہے، 60 سا کا بھی ذکر ہے۔ تو احناف نے ایک تو اس کو قیاس کیا صدقۃ الفطر پر، اور دوسرے نمبر پہ تطبیق دی ہے ساری روایات کے درمیان، چونکہ نصف سا گندم کا بھی ذکر آیا ہوا ہے صدقۃ الفطر میں، تو یہاں پہ بھی اگر اس سے دے گا تو نصف سا دے دے، تو نصف سا دے گا تو 30 سا والی روایت پہ عمل ہو جائے گا، اور اگر پورا دے گا تو 60 سا والی روایت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کیا کی گئی ہے؟ تطبیق دی گئی ہے۔ دیکھیں ذرا یہاں پہ 2 واقعے ذکر کیا امام نے، ایک یہ واقعہ ہے سلمہ ابن صخر کا، اس کے اندر کفارے کا حکم ذکر ہے، اور دوسرا آ رہا ہے حضرت اوس بن صامت کا، جس کے اندر زہار کی مشروعیت کا شان ورود ذکر ہے۔ تو کفارے کا جو حکم ہے اس حدیث کو مقدم کیا ہے، کیونکہ مقصود احادیث کے ذکر سے احکام کی وضاحت ہے، اس لحاظ سے اس روایت کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا۔ اچھا جی، دیکھیں ذرا یہ جو ابن علال بیازی ہیں سلمہ، کہتے ہیں میں ایک آدمی تھا اصیب من النساء، میں عورتوں سے جماع کرتا تھا اس مقدار میں جو میرا غیر نہیں کرتا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرے اندر شہوت کا مادہ زیادہ تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو مجھے ڈر ہو گیا کہ ان اصیب من امراتی، کہ میں اپنی بیوی سے کچھ جماع کر لوں گا، یا یطایع بی، یعنی ایسی چیز پا لوں گا اپنی بیوی سے جو مجھے عیب لگائے گی، یطایع بی یا یتتایع بی، جس سے مجھے عیب لگے گا، حتیٰ اس بیا یا حتیٰ اس بہا، یہاں تک کہ میں کیا کر لوں گا؟ صبح کر لوں گا، اس بہا، ٹھیک ہو گیا، حتیٰ اس بہا، یہاں تک کہ میں کدھر گیا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو مجھے ڈر ہوا، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے صبح کی، تو صبح کر کے میں نے زہار کیا اپنی بیوی سے، کب کیا؟ حتیٰ ینسلخ شہر رمضان، رمضان کے مہینہ گزرنے تک۔ یہاں پہ اور اختلاف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زہار موقت ہے یا مؤبد ہوتا ہے۔ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ زہار اگر موقت بھی ہو تو وہ مؤبد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، زہار موقت بھی ہوتا ہے اور مؤبد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے زہار کیا تھا یہ زہار موقت کیا تھا، یعنی رمضان کے مہینہ گزرنے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور پیچھے جو کہ اختلاف گزرا ہے زہار کی تعریف کے اندر، اس میں شوافع کا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ماں سے دو یا کسی بھی محرمات سے دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ صرف ماں سے تشبیہ دینا یہ زہار ہے، مالکیہ کا مذہب نہیں۔ اچھا جی، فبینہ ہیا، پس اس دوران کو میری خدمت کر رہی تھی ایک رات، استکشف علی میں شیئن، یہاں تک کہ میرا کچھ حصہ جسم کا کھل گیا۔ جی پڑھیں جی۔ فبين يتخذني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزلت على، اس پر کودنے سے میں نہیں ٹھہرا، سمجھ آ رہی؟ نزوت کودنا مطلب یہ ہے کہ میں پھر اس پہ کود گیا۔ جی
فلما اصبحت خرجت الى قوم قوم کی طرف گیا، اخبرتهم ان الخبر کو بات بتائی، معي الى رسول الله نبی علیہ السلام کی طرف چلو، لا والله فانطلقت میں نہیں جائیں گے، کہتے میں خود چلا گیا، جا کے خبر دی، فقال انت بذاك يا سلمة انت فعلت بذلك، تو نے یہ کیا ہے سلمہ؟ جی قلت انا بذاك جی میں نہیں کیا ہے اللہ کے رسول، 2 دفعہ آپ نے پوچھا میں نے جواب دیا، الله عز وجل میں اللہ کے حکم پہ صابر ہوں، میرے بارے میں حکم دو، کیا حکم ہے؟ جی قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرها یہ ایک میری گردن ہے، اس کی مالک ہوں، جی وضربت صفحة رقبة گردن کے اوپر، جی قال فصم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام نہیں میں نے پایا وہ گناہ جو میں نے پایا مگر روزے سے ہی تو پایا ہے، اب مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھوں، جی فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا جی ایک وسق 60 سا کا، ٹھیک ہو گیا، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام ہم نے بھوک سے رات گزاری ہے، بتنا وحشین یعنی مفتقرین، ہمارے پاس کھانا تھا ہی نہیں، قال فانطلق الى صاحب صدقة بني زريق بنی زریق کا جو صدقے کا مالک ہے اس کے پاس چلا جا، جی چلیں، مالدار آدمی ہوگا کوئی، فأطعم صاحب النصاب، مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقيته ٹھیک ہو گیا، فرجعت الى قوم فقلت وجدت عندكم الزيق وسور میں نے تمہارے پاس تنگی اور بری رائے پائی ہے، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، جی وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم فراخی اور اس نے رائے پائی ہے، جی آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم پہ صدقہ کروں، جی چلیں، زاد ابن علاء قال ابن ادریس وبياضة بطن من بني زريق چونکہ یہ البیاضی تھے نا خود، تو امام آگے ابو داؤد نے وضاحت کر دی ہے حوالے سے کہ یہ بجازہ جو ہے یہ ایک بنی زریق کی شاخ ہے، جی چلے، یعنی یہ جو گیا تھا جن لوگوں کے پاس صدقہ لینے کے لیے تو وہ انہی کے قبیلے کا کوئی آدمی تھا، جی وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن معمر بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلد بنت مالك بن عبد ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال ظهر مني زوجي اوس نے مجھ سے زیار کیا، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو إليه شکایت کی میں نے، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني جھگڑا کرنے لگے اس کے بارے میں، اتق الله فإنه ابن عمك اللہ سے ڈر، تیرا چچا زاد ہے، کیوں شکایتیں کر رہی ہے اس کی، سمجھ آ رہی؟ جی فما برحت حتى اب ادھر تو اختصار ہے نا، جب اس نے ساری بات بتائی تو آپ نے کہا تیری باتیں تو بتا رہی ہیں کہ تیرا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب یہ پھر ڈری یہاں تک کہ قرآن اتر آیا، جی فرض آگے ہے نا، قد فرض اللہ تک، جی آپ نے فرمایا وہ ایک گردن آزاد کرے، وہ تو کچھ پاتا ہی نہیں ہے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس کے پاس روزے نہیں ہیں، قوت نہیں ہے اس کو روزے کی، جی 60 مسکینوں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ صدقہ کرے، اس وقت آ گیا ایک ٹوکرا بڑا کھجور کا، جی اعینہ بعرق آخر، میں ایک اور ٹوکرے کے ساتھ اس کی مدد کروں گی اور یہ 2 ٹوکرے میں اس کا کفارہ دوں گی، جی تو نے اچھا کیا، جا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بغیر اصیل کے امر کے بھی، سمجھ آ رہی، نیابتاً عبادت جائز ہے، سمجھ آ رہی، یوں ہی سمجھ لیں، یعنی نیابت میں جو ہے نا وہ امر ضروری نہیں ہے اصیل کا، لیکن جمہور اس کے متفق نہیں ہے، ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، امر ضروری ہے، جس کی طرف سے کفارہ ہو رہا ہے وہ حکم دے گا تب جا کے عبادت ہوگی، کیونکہ عبادت میں نیت ضروری ہے، تو جب اس کی نیت ابھی نہیں ہوئی تو دوسری کی طرف سے کیسے کفارہ ہو جائے گا، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے،
علماء نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. جی چلیں. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مقتل 39 ساعة. قال أبو داود وهذا صح من حديث يحيى بن آدم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق یأخذ 15 ساعة. دیکھیں یہ اس روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک زنبیل تھا، سمجھ آ رہی، ٹوکرا تھا جس کے اندر 15 سا تھے. تو یہ روایت کس کی دلیل ہوگی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی. پیچھے جہاں پہ ایک اور ٹوکرے کے ساتھ ملانے کا ذکر ہے تو وہ حنفیہ کی دلیل ہے، کیونکہ ایک ٹوکرے میں 30 سا ہوں گے تو دوسرے ساتھ مل کے 60 سا بن گئے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن اشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 سا کے قریب تھا. قال تصدق بهذا قال یا رسول اللہ علی افقر منی ومن اہلی فقال اپنی بیوی اور اپنے اہل سے اور اپنے آپ سے زیادہ کس محتاج پہ صدقہ کروں؟ سب سے زیادہ محتاج تو امی ہیں. جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قله انت واهلك. آپ نے اس کو کہا تو خود ہی کھا لے. اب توجہ کریں، یہاں پہ پوری روایت ہو گئی ہے کہ اینڈ میں اس نے کہا جی امی محتاج، آپ نے کہا خود ہی کھا لو. تو اب اس طرح تو کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود کھا لے فی الحال اور بعد میں پھر اس کی طرف سے کفارہ دے دینا. یہ نہیں کہ تو ہی کھائے گا تو تیرا کفارہ ہی ہو جائے گا، چونکہ تملیغ ضروری ہے صدقات واجبہ میں، تو تملیغ تو پائی نہیں گئی. اور یا یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کی خصوصیت ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. محمد بن وزیر المصری حدثكم بشر بن بکر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عن أوس عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 15 ساعة من عشائر اطعام 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. يدرك أوس رضي الله تعالى وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن صامت وكان رجلا فكان اشتد لمه زاهر في نمره فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الزهار. جی جمیلہ حضرت اوس کے نیچے تھی، بیوی تھی ان کی، اور یہ ایک آدمی تھے بہی لمم. لمم کا معنی جنون سے بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر اشکال ہے کہ جنون کے تو قول کا اعتبار ہی نہیں. پھر کہا گیا کہ جنون غیر مطبق تھا، جب افاقے میں ہوتے تو اس وقت یہ مسئلہ تھا. سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے کہا کہ لمم ان سے مراد کثرت شہوت ہے، لیکن کثرت شہوت کیا جائے تو پھر تو ان کو زہار نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کیسے زہار کر لیا؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ لمم ان کا معنی مزاج میں تیزی اور غصہ. سمجھ آ رہی؟ تو وہ مراد ہے. تو جب ان کا غصہ تیز ہوتا تو پھر وہ کیا کر لیا، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. جی چلیں. ابھی قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. ابھی قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا حكم بن ابان عن كما ان رجلا زار من امراته ثم وقع قبل ان يكفر. کفارہ دینے سے پہلے اس نے جماع کر لیا. جی. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رايت بياض ساقيها في القمر. چاند کے اندر میں نے پنڈلی کی سفیدی دیکھی. جی اس کی. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا الحكم بن ابان عن كما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولم يذكر الساق. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا ابو كامل عن عبد العزيز بن حدثنا خالد قال حدث المحدث عن كما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو سفيان. وقال ابو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا مسلم قال سمعت الحكم بن ابان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه كتب
إلي حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمعنى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. حسین ابن حریث امام ابو داؤد کے استاذ ہیں، ان سے ان کی روایت بطریق مکاتبہ ہے، اس لیے جہاں پہ بھی اس کو لیتے ہیں تو وہ کاتبہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. جی. باب في الخلع وبه قال حدثنا خلا یا خلا، خلا حسیات کے اندر کپڑے اتارنے میں استعمال ہوتا ہے، اور خلا طلاق کے باب میں استعمال کیا جاتا ہے. خلا کا یہ لغوی معنی ہے نزع، اتارنا، دور کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے ازالۃ ملک النکاح بعوض، ملک نکاح کو عوض وغیرہ کے ذریعے سے زائل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے خلا. خلا کے باب میں اختلاف ہے حنفیہ کا اور شافعیہ کا. حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلا ہے یہ طلاق ہے، اور شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ یہ خلا فسخ نکاح ہے. تو ثمرہ اختلاف یہ نکلے گا کہ ہمارے ہاں شوہر اس کے بعد 2 اور طلاقوں کا مالک ہوگا، 3 کا نہیں، اور جن کے ہاں یہ ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے ان کے ہاں پھر شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوگا. اب خلا ایک اور ثمرہ اختلاف یہ ہوگا کہ خلا جب ہمارے ہاں طلاق ہے تو عدت بھی پھر 3 حیض ہے، اور جن کے ہاں فسخ نکاح ہے تو ان کے ہاں 1 حیض ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پیچھے کچھ روایات گزری ہیں، میں نے کہا تھا ان کا خلا سے تعلق ہے، جس کے اندر آیا ہے کہ خلا کے اندر 1 حیض ہے عدت، تو یہ ان کی دلیل تھی جو 1 حیض بناتے ہیں. اور باقی چونکہ ہمارے ہاں یہ خلا طلاق ہی ہے تو ہمارے ہاں 3 حیض ہیں، تو عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، یا جن سے حیض کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی کتنے ہیں تو اس کے اندر طلاق والے ہیں جتنے طلاق کے ہوتے ہیں. خلا میں عورت وہ عوض دیتی ہے جو اس نے مہر کے اندر لیا ہوتا ہے وہ دیتی ہے، اور اگر وہ نہ دے اس کے علاوہ کچھ دے تب بھی صحیح ہے خلا. سمجھ آ رہی؟ اور اس کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی سے کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. جی چلیں. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد عن ايوب عن ابي قلابه عن اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. عورت شوہر سے طلاق مانگتی ہے بغیر کسی وجہ کے، فی غیر ما باس، ما زائدہ ہے یعنی بغیر ضرورت اور تنگی کے، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو اصل اس کی یہی سزا ہے، باقی اگر اس میں کوئی تخفیف آئے گی تو اللہ کی رحمت سے آئے گی. جی چلیں. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس. یہ حبیبہ کی روایت ہے، یہ ثابت کی بیوی تھی. نبی علیہ السلام صبح کی طرف نکلے نماز کے لیے تو حبیبہ آپ کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اندھیرے میں. جی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ کون ہو؟ جی حبیبہ ہوں. قال ما شأنك؟ قالت لا انا ولا هذه ليس في زوجها. اس نے کہا میرا اور ثابت کا گزارا نہیں، کنائے میں بات کی. جی. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سالم فذكرت ما شاء الله ان تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها فجلست في أهلها. اس نے کہا اللہ کی قسم ہر اس کا جو اس نے مجھے دیا میرے پاس ہے وہ لے لے، میری جان چھوڑے. آپ نے ثابت سے کہا اسے لے لو، تو فأخذ منها، انہوں نے وہ لے لیا اور یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی. بعد میں ان کا نکاح حضرت ابی ابن کعب سے ہوا تھا، اور حضرت یہ جو ثابت ابن قیس تھے تو یہ کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھے، کان دمیمن، اور کچھ مزاج میں سختی بھی تھی، مارتے تھے بیویوں کو. تو یہاں پہ حبیبہ سے ان کے خلو کا ذکر ہے، اور آگے جمیلہ نامی عورت سے بھی خلا کا ذکر ہے. تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو ان کی سختی کی وجہ سے وہ دونوں نے ان سے خلا لے لیا تھا. جی چلیں.
وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا ابو عمرو السدوسي المدني عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه عمرت عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان حبيبه بنت سعد كان عند ثابت بن قيس بن شماسي فضرب فكسر بعض مارا اور بعض حصہ توڑ دیا. جی. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت اليه فدعا آپ کی طرف اس کی شکایت کی. جی. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفاء اس کو جدا کر دو. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله. اللہ کے رسول یہ صحیح ہے. جی. آپ نے کہا اس نے کہا میں نے 2 باغ دیے اس کو, دونوں اس کے پاس ہیں. تو انہوں نے ایسے کیا. توجہ کریں, خیار کی متعدد اقسام ہے. خیار عتق بھی ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, خیار بلوغ بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو خیار ہے وہ خیار طلاق بھی ہوتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اختیاری وہ بھی خیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ خیار حرہ بھی ہے مالکیہ کے ہاں, کہ اگر حرہ پر مملوکہ سے نکاح کیا جائے تو مالکیہ کے ہاں اس کو اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح متعدد اقسام ہے خیار کی. تو یہ خیار عتق ہے. ہمارے ہاں خیار عتق ملتا ہے, بلکہ سب کیا ملتا ہے, اتفاقی بات ہے, لیکن اس کی علت کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کی علت ازدیاد ملک ہے. لہذا شور آزاد ہے یا غلام ہے, عورت کو بہر صورت جو ہے نا وہ خیار ملے گا, کیونکہ اس کے اوپر ملک بڑھ رہی ہے. پہلے وہ 2 کا مالک تھا, اب 3 کا مالک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور شوافی کے ہاں اس کی جو علت ہے وہ ازدیاد ملک نہیں بلکہ عدم مساوات ہے. تو اس لیے اس کو کیا ملے گا؟ وہ ملے گا اختیار ملے گا. لہٰذا اس صورت میں اختیار ملے گا جب شور غلام ہے. اگر شور آزاد ہے, اب یہ آزاد ہوئی ہے, پھر تو مساوات ہو گئی ہے نا, اب تو اس کو پھر اختیار نہیں ملے گا. ہوگی والی بات. اب یہ جو روایات آ رہی ہے, روایات مغیث جو ہے یا بریرہ, تو ان کے اندر یہ دونوں ہمارے منافی نہیں ہیں, چاہے وہ مغیث غلام رہے ہوں یا آزاد تھے, جو کچھ بھی صورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو دونوں صورتوں میں ازدیاد ملک پایا جاتا ہے. ہاں جس صورت میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, غلام ہو, جس صورت میں وہ غلام ہو, اس صورت میں ہمارا مسلک ذرا زیادہ واضح ہوتا ہے, کیونکہ غلام مالک تھا 2 طلاقوں کا. اب جب اس کی بیوی کیا ہوگی, آزاد, تو اب شوہر نے کتنے کا مالک ہونا ہے؟ 3 کا. کیونکہ اگر وہ آزاد ہو, وہ تو پہلے سے ہی کیا کہتے اس کو, اگر آزاد ہے تو اب بھی وہ 2 کے ہی مالک ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن جس صورت میں وہ غلام ہوگا اور بیوی اب ہو جائے گی آزاد, تو اب ازدیاد ملک ہمیں واضح طور پہ نظر آئے گا, کیونکہ حر کے اندر 3 کی ملک عام طور پہ ہوتی ہے نا. غلام 3 کا مالک ہو جائے, اس میں ازدیاد ملک ذرا واضح نمایاں نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ حضرت مغیث جو تھے وہ غلام تھے. شوافی کہتے ہیں کہ وہ حر تھے. کیا کہتے ہیں اس کو, شوافی کیا کہتے ہیں, شوافی کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے, کہ حر تھے. شوافی کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے, غلام تھے. ٹھیک ہو گیا. شوافی کیا کہتے ہیں, وہ غلام تھے. تو ہم کہتے ہیں پھر وہ حر تھے, وہ کانا حرن. ہمارے ہاں وہ کیا تھے, آزاد تھے. ہمارے ہاں کانا حرن, وہ آزاد تھے, اور شوافی کے ہاں وہ کیا تھے, غلام تھے. تو شوافی کے ہاں وہ غلام تھے, بیوی آزاد ہوئی ہے تو مساوات نہیں تھی, اس لیے اختیار مل گیا. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے ہاں وہ آزاد تھے. تو اب جب وہ آزاد ہوں تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں اس کو, ازدیاد ملک ہوگا. سمجھ آ رہی؟ وہ اب الٹ بنے گا دوسرے طریقے سے ازدیاد ملک. اس صورت میں بھی بنتا ہے, اس صورت میں بھی بنتا ہے ازدیاد ملک, چونکہ دونوں صورتیں میں بن رہا ہے. اگر شوہر آزاد ہو تو پھر بھی ازدیاد ملک پایا جا رہا ہے. کس طریقے سے؟ پہلے وہ آزاد تھا, آزاد ہونے کے باوجود وہ کتنوں کا مالک تھا, 2 کا, اور اب وہ کتنوں کا مالک ہوگا, 3 کا. تو
تو ازدیاد ملک ہو گیا. تو یہ چیز ہو گئی. ان کے یہاں کیا تھا؟ غلام تھا. آزاد عورت ہوئی ہے تو مساوات نہیں رہی، لہٰذا اس لیے اس کو اختیار مل گیا. باقی یہاں پہ دو قسم کی روایات آ رہی ہیں، توجہ کریں. ایک ہے حدیث عائشہ اور ایک ہے حدیث ابن عباس. حدیث ابن عباس میں سب کے اندر یہ ہے وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، کہ ان کے جو غلام تھے، ان کا جو شوہر تھا وہ غلام تھا. کان عبدن، عبدن کی قید ہے. تو یہ روایات کن کی دلیل ہے؟ حضرات شوافی کی اور جمہور کی. اور احناف کی دلیل حدیث عائشہ ہے. لیکن حدیث عائشہ پھر دو قسم کی ہیں، بعض کے اندر عبد کا ذکر ہے، بعض میں حر کا ذکر ہے. تو حضرت ابن حمام نے ترجیح اس طرح دی ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. عروہ ہے، عبد الرحمن ہے اور قاسم ہے. اسود ہے، عروہ ہے اور غالباً عبد الرحمن ہے. تو اب ایک ہی جو روایت ہے اس کے اندر غلام کا بھی ذکر ہے، حر کا بھی ذکر ہے، تو تعارض کی وجہ سے وہ ساکت ہو گئی. ایک ہی روایت ہے جس کے اندر صرف غلام کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ایک ہی روایت جس کے اندر غلام اور آزاد دونوں کا ذکر ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ ساکت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایک ہی جو روایت ہے اس کے اندر صرف حر کا ذکر ہے کہ وہ کیا تھے؟ حر تھے. تو اس لحاظ سے اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت ہے وہ ان سے نقل کرنے والے تین راوی ہیں یہاں پہ، بلکہ آیا وہ بھی ہے. ایک عروہ ہے اور ایک اسود ہے اور ایک عبد الرحمن ہے. ہاں یہ سامنے نظر آ رہا ہے. عبد الرحمن ابن القاسم ہے. قاسم بھی ہے اور اسود بھی ہے اور تیسرے نمبر پر عروہ بھی ہے. تو بعض جن کی روایت میں دونوں کا ذکر ہے، حر کا بھی ذکر ہے اور غلام کا بھی ذکر ہے، تو وہ روایت ساکت ہو جائے گی. اور پیچھے ایک ہی جو روایت ہے اس کے اندر حر کا ذکر ہے اور ایک کے اندر کس کا ذکر ہے؟ غلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ سمجھ آ رہی؟ تو وہ کہتے ہیں وجہ ترجیح یہ ہوگی کہ یعنی احناف جو ابن امام کہتے ہیں رحمہ اللہ، فی الحال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جس روایت کے اندر آتا ہے نا وکان حرن، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ اصل انسان میں کیا ہے؟ حریت ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اس کے موافق ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے وہ حدیث عائشہ کو کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. جی چلیں. باب فی المملوکۃ، تو تک مملوکہ آزاد ہو گئی ہے اور وہ غلام یا آزاد کے نیچے تھی. چونکہ متعدد روایات تھی، اختلاف تھا حر یا عبد کے حوالے سے، اس لیے امام ابو داؤد نے یہ عنوان قائم کیا ہے. جی چلیں. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار عن خالد بن حذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذاك؟ قال لا، إنما أنا شاف. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بات لا تعجب من حب مغيث بريدة وبغضها إياه. مغیث غلام تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، اس نے کہا اللہ کے رسول شفاعت کرو بریرہ کو. نبی علیہ السلام نے کہا بریرہ اللہ سے ڈر، وہ تیرا شوہر ہے، تیرے اولاد کا باپ ہے. کہا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، سفارش کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو فکانہ دموع، ان کے جو آنسوں تھے بہہ رہے تھے ان کے رخسار پر. نبی علیہ السلام نے بات سے کہا تو نہیں دیکھ رہا، تعجب نہیں کر رہا مغیث کتنی بریرہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے کتنی نفرت کرتی. تو محبت امر باطنی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ بعض اوقات کالے رنگ پہ بھی ہو جاتی ہے، سفید پہ بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک غیر فطری معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے حضرت بریرہ نہیں محبت ہوئی ہوگی شوہر سے، تو اس لیے وہ الگ ہونا چاہ رہے تھے. جی چلیں. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا قال عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد.
ٹھیک ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ عدت گزارے. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها في قصه بريره قالت كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختار نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. جی اگر وہ توجہ کرے اگر وہ آزاد ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو اختیار نہ دیتے. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ہمارے ہاں تو اختیار آزاد ہو یا نہ ہو اختیار ہر صورت میں ملتا ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ علت ازدیاد ملک ہے. تو بہرحال یہ اجتہاد پر محمول ہے روایت. جی چلے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبه عن زينب عن سماك عن عبد الرحمن عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان بريره خير النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها عبدا. باب من قال كان حرا. جی باب من قال كان حرا یہ روایات عائشہ ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن مسعود عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان زوج بريره كان حرا حين اوتقت وانا خير فقال ما احب ان اكون وهو ان لي كذا وكذا. بریرہ کا شوہر آزاد تھا. جب وہ آزاد ہوئی اور ان کو اختیار دیا گیا اور وہ کہنے لگی ما احب ان اکون معه مجھے کچھ بھی مل جائے میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. تو یہ حدیث اسود ہے. سمجھ آ رہی؟ حدیث اسود میں تیقناً ہے کہ وہ حر تھے. اور حدیث قاسم جو ہے اس کے اندر دونوں قسم کی روایتیں ہیں، حر کی اور عبدیت کی. پیچھے رہ گئی حدیث عبد الرحمن حدیث عروہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک میں حر ہے ایک میں عبد ہے. لیکن حر میں یقین ہے اور اس کے عبد ہونے میں شک ہے. تو لہٰذا جو حدیث اسود ہے وہ بھی حنفیہ کے موافق ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ اور پیچھے رہ گئی وہ حدیث جس کے اندر دونوں کا ذکر ہے، حدیث قاسم. سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر جو حریت ہے اس کو ترجیح ہو جائے گی. اور تیسری جو حدیث عائشہ سے نقل کر ہے راوی، تو اس کے اندر بھی راجح حر ہے. تو دو راوی جو ہے حضرت عائشہ سے نقل کرنے والے، ان کے اندر حر کی تغلیب ہے، ایک میں شک ہے، لہٰذا اس کو بھی حریت پر محمول کریں گے. جی. باب حتى متى يكون لها الخيار. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابي جعفر وعن ابان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها ان بريرة اوثقت وهي عند مغيث عبد لآل ابي احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ان قال فلا خيار لك. اچھا توجہ کرے، یہ اختیار کب تک رہے گا؟ ہمارے ہاں خیار مجلس ہے. سمجھ آ رہی؟ چاہے حقیقتاً مجلس بدل جائے یا حکماً بدل جائے، کسی اور کام میں لگ جائے تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا. اور جمہور کے ہاں یہ جو خیار ہے یہ ممتد ہے. سمجھ آ رہی؟ تبدل مجلس سے بھی ختم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ بظاہر جمہور کی دلیل ہے. سمجھ آ رہی کہ ان قریبہ کی فلا خیار اللہ کی، اگر وہ تجھ سے جماع کرے تو اب خیار نہیں، یعنی اس سے پہلے پہلے تیرے لیے خیار ہوگا. تو مصنف کا مقصود بھی جمہور کی تائید ہے. ترجمہ دے کے ذرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بریرہ آزاد ہوئی اور اس مغیث کے نیچے تھی جو آل ابی احمد کے غلام تھے. آپ نے ان کو اختیار دیا اور آپ نے ان سے کہا اگر وہ تیرے قریب آیا نا تو اب تجھے اختیار نہیں، تو تیرا اختیار باطل ہو جائے گا. تو وہ اس کو حقیقت بھی محمول کرتے ہیں. اور احناف یعنی جو خیار کا بطلان ہے وہ جماع سے ہے، اگر جماع ہو گیا تو خیار باطل. اور ہمارے ہاں یہ ذریعہ ہے، یعنی ایک سبب ہے بطلان خیار کا. سمجھ آ رہی؟ ورنہ دوسرا سبب جو ہے وہ تبدل مجلس بھی ہے. تو اسباب جو ہوتے ہیں آپس میں ان کا تزاحم نہیں ہوتا، کئی اسباب جمع ہو سکتے ہیں ایک چیز کے، کئی اسباب ہو سکتے ہیں. تو بطلان خیار کا ایک سبب تبدل مجلس بھی ہے اور دوسرا قربان بھی ہے. جی چلیں. باب في الموقفين اذا تقال معا هل تخير امراته.
وبه قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. دو غلام اکٹھے آزاد ہو جائیں، اب اختیار ملے گا کہ نہیں؟ التخیر امراتو، تو غلام کی بیوی کو اختیار ہوگا کہ نہیں؟ تو اب ہمارے یہاں ہوگا، پیچھے گزر چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمارے یہاں علت تو کیا ہے؟ ازدیاد ملک، تو ازدیاد ملک پایا جا رہا ہے، لہذا اختیار ہوگا. اور جمہور کے ہاں مساوات، عدم مساوات سبب تھا، تو یہاں پہ تو مساوات ہے، لہذا اس لیے اختیار نہیں ہوگا. تو دیکھیں ذرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ دو مملوک غلام، جو دو مملوک ہیں ان کو آزاد کریں. انتا عتق مملوکین لہا زوجن، سمجھ آ رہی؟ وہ مملوک، ایسے مملوکین جن میں آپس کا جو رشتہ تھا وہ زوجیت کا تھا. تعتق مملوکین لہا زوجن، تو ہا ضمیر مفرد ہے، ہونا چاہیے تھا لہما زوجن، کہ ان کے لیے آپس میں زوجیت تھی، لیکن لہا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ زوج جو ہے یہ مرد عورت دونوں پہ بولا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جب دونوں پہ بولا جاتا ہے تو لہا یعنی اس کے لیے، سمجھ آ رہی؟ یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے آپس کے اندر زوجن وہ کیا تھی؟ زوجیت تھی. تو بہرحال یہ یا تو تثنیہ کے ضمن میں جو مؤنث اس کی طرح لوٹ رہی ہے، لہا یعنی ان مملوکین میں سے ایک جو مملوکہ تھی نا، اس کے لیے زوجن ایک زوج تھا، سمجھ آ رہی؟ تعتق مملوکینی لہا، یا لہا کی حاضمی جیسے انہوں نے نیچے حضرت عائشہ کی طرف لوٹائی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایسے دو غلام جو حضرت عائشہ کے تھے وہ ان کو آزاد کریں، سمجھ آ رہی؟ آگے زوجن یعنی ہما زوجن، وہ آپس میں کیا تھے؟ ایک دوسرے کے لیے زوج تھے. اس صورت میں مبتدا محذوف ہوگا. قالا کہتے ہیں فسالت النبی، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے حکم دیا ان تبدا بالرجل، کہ وہ ابتدا کرے مرد کے ساتھ عورت سے پہلے. تو ابتدا بالرجل ہمارے ہاں کس لیے ہوگا؟ لشرف الرجل، کیونکہ مرد میں شرافت زیادہ ہے. اور جمہور کے ہاں کس لیے ہوگا؟ سمجھ آ رہی؟ یہ اس لیے ہوگا لعدم فسخ النکاح، تاکہ نکاح فسخ نہ ہو. کیونکہ دیکھو نا، مرد اگر پہلے آزاد ہوگا تو عورت بعد میں ہوگی تو مساوات ہوگی، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے وہ نہیں ہوگا، عورت کو خیار عتق نہیں ملے گا. اور اگر پہلے عورت آزاد ہو جائے، شور غلام ہو، تو اس کو خیار عتق مل جائے گا، تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا ان کا آپس میں. جی چلیں. تو بہرحال جمہور کی تائید مصنف نے تو حل کے استفہام کے ساتھ عنوان قائم کیا ہے. تو اصل میں عنوان میں استفہام کا ذکر بعض اوقات جو ہے محدثین کے ہاں یہ اختلاف المسالک کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا اختلاف المسئلے کی طرف کہ فقہاء کا اس کے اندر اختلاف ہے، اور پھر وہ خود ترجیح نہیں دیتے کسی مسئلے کو. تو اس لیے حل تو خیر امراتو، اور بعض کا سوال ہوتا ہے لیکن جواب حدیث کے ذریعے سے دیتے ہیں. آپ نے پڑھ لے بخاری شریف میں، تو اگر عنوان کے اندر یہ سوال ہے تو حدیث سے اس کا جواب ہو گیا کیا؟ کہ عورت کو اختیار ملے گا، لیکن کس صورت میں ملے گا؟ جب کہ عورت پہلے آزاد ہو، لیکن اگر بعد میں ہو تو پھر اس کو اختیار نہیں ملے گا. جی چلے. زوجین میں سے ایک مسلمان ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر بھی چونکہ اسلام عاصم ہے، قاطع تو نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے. لیکن بہرحال مسلمان اور مشرک آپس میں اکٹھے تو نہیں رہ سکتے، تو شرک فرقت کا سبب ہے، اسلام فرقت کا سبب نہیں. تو اس لحاظ سے پھر ان میں کیا ہو جائے گی؟ تفریق پیدا کر دی جائے گی. یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے حضرت ابو العاص ابن ربی اور حضرت زینب کا، سمجھا؟ 2 ہجری میں حضرت ابو العاص قید ہوئے، تو فدیے میں حضرت زینب جو تھی آپ کی
بیٹی، ان کا ہار انہوں نے پیش کیا تو آپ رونے لگ گئے دیکھ کر، جو حضرت ختیجہ کا تھا، حضرت ختیجہ یاد آ گئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا واپس کر دیں، تو آپ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور حضرت ابوالعاص سے کہا کہ زینب واپس کر دو، بھیج دو واپس، تو وہ واپس بھیج دی گئی۔ سن 6 ہجری میں پھر سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، جس کے اندر یہ تھا کہ مرد عورت کا آپس میں نکاح حرام ہے۔ 8 ہجری میں پھر یہ مسلمان ہوئے تو آپ نے دوبارہ ان کو آپس میں جوڑ دیا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک جو مسلمان ہو رہا ہے، دونوں میں سے ایک، تو اب یہ دارالاسلام میں ہے یا دارالکفر میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر تو دارالاسلام میں ہے تو دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو پھر فرقت واقع ہو جائے گی، فرقت واقع ہو جائے گی ہمارے ہاں۔ اور اگر دارالحرم میں ہے تو پھر دارالحرم میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہوا ہے اس فرقت وہ تو ہے نہیں، عرض الاسلام تو ہے نہیں، تو پھر وہ جو عدت ہے، مرور حیض جو شرط ہے، یہ فرقت کے کیا مقام ہو جائے گا۔ تو جب عدت گزر جائے گی تو پھر ان کے درمیان کیا پیدا ہو جائے گی؟ تفریق پیدا ہو جائے گی۔ جی چلیں ہم۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن سماك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء مسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنا قد كانت أسلمت معي فرد عليه، کہ وہ میرے ساتھ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کو میرے اوپر کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد عن اسرائيل عن سماك عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر ورد الى زوجها الاول۔ توجہ کرو، پہلی جو روایت ہے حضرت ابن عباس کی، اس میں کیا تھا کہ عورت مسلمان ہوئی اس شور کے بعد، یعنی مسلمان ہوئی لیکن آئی بعد میں، تو اس نے کہا جی میرے ساتھ اسلام لائی تھی، تو آپ نے واپس کر دیا، چونکہ یہاں پہ تو اکٹھے مسلمان ہوئے تو اس لیے ان کے درمیان جدائی پیدا نہیں ہوئی۔ آگے کیا آ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوئی، زوج آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور اس کو میرے اسلام کا پتہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو لے لیا اس کے دوسرے شور سے اور اس کو اپنے شور کی طرف واپس کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی بظاہر یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا عورت کا یہ بھی اپنے شور کے ساتھ تھا، سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ نے دونوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی، بات سمجھ آ رہی؟ دونوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی کیونکہ دونوں کیا ہوئے تھے؟ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، اور اگر آگے پیچھے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر تو تفریق کیا ہو جانی چاہیے تھی؟ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ بظاہر حدیث جو ہے نا دونوں کے خلاف ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ فرقت کا سبب ہمارے ہاں تباین دارین ہے، اور جمہور کے ہاں، شوافع کے ہاں اس کا سبب کیا ہے؟ سبی ہے، سبی احد الزوجین یا سبی الزوجین، اکٹھے قید ہو جائیں یا الگ الگ قید ہوں، اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کئی صورتیں بنتی ہیں دونوں اکٹھے قید ہو کر آئیں، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے یہاں فرقت نہیں اور ان کے یہاں فرقت ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا ایک آئے قید ہو کر دوسرا نہ آئے، ہمارے یہاں فرقت ہے اور ان کے یہاں بھی فرقت ہے۔ اور پھر دوسری تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہو کر آ جائیں، دونوں مسلمان ہو کر آ جائیں، تو ہمارے یہاں بھی فرقت نہیں اور شوافع کے یہاں بھی فرقت نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو تباین دارین نہیں پایا گیا اور ان کے یہاں سب ہی نہیں پایا گیا، یہ تو ویسے ہی آئے ہیں ایسے ہی، یعنی بلکہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، کیا ہوئے ہیں؟ اور اگر دونوں ویسے ہی آ گئے ہیں، فرض کرو پناہ لے کر آئے ہیں، تو اب ہمارے یہاں بھی فرقت
جو ہے وہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اور شوافی وغیرہ کے یہاں بھی فرقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ ثمرہ اختلاف جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا. تو اب یہ جو حدیث ہے یہ بظاہر احناف کے بھی خلاف ہے اور جمہور کے بھی، شوافی کے بھی خلاف ہے. احناف کے خلاف کیوں ہے؟ تباین دارین پایا گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ واپس کر دی عورت، سمجھ آ رہی. اور جمہور کے ہاں سبز پایا گیا کہ نہیں پایا گیا، کیا کہتے اس کو، سبز نہیں پایا گیا، سبز نہیں پایا گیا. لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی یہ حدیث مول ہے. مول اس اعتبار سے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ حیض عدت ختم نہیں ہوئی، مطلقاً نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ کیا آ گیا جی، بیوی پہلے آ گئی ہے مسلمان ہو کے، تو عورت کیا ہوئی ہے، شور بعد میں آیا ہے، 6 مہینے بعد آیا ہے، تو اب وہ آگے کہتا ہے جی میں تو مسلمان ہو گیا تھا، سمجھ آ رہی، ہوا اس کے بعد وہ اتنے مدت ختم ہو چکی، اب تو ان کے یہاں بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، بس سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے ان کے یہاں بھی یہ مول ہے، اور حنفیہ کے یہاں بھی یہ ہے کہ تعویل کی جائے گی، اور وہ تعویل یہی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، پتہ اس کو تھا، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ہمارے ہاں تباین دارین کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقتاً و حکماً، اور ایک ہوتا ہے حقیقتاً لا حکماً. تو جو فرقت کا سبب ہے وہ حقیقتاً و حکماً ہے. تو یہاں پہ صورتاً بھی اختلاف پایا جائے اور حکماً بھی. حکماً کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں ہے، اس ملک میں ہے، آنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور یہاں پہ تباین دارین گو کہ کیا پایا گیا، صورتاً پایا گیا، یعنی حقیقتاً کہ ایک اس ملک میں دارالاسلام میں اور ایک دارالکفر میں ہے، لیکن حکماً نہیں پایا گیا، چونکہ جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے مجھے موقع ملے تو میں کیا کروں، ہجرت کروں. تو اس لحاظ سے حقیقتاً تباین ہے، حکماً تباین نہیں. اور فرقت کا سبب کون سا تباین ہے؟ جو حقیقتاً بھی ہو اور حکماً بھی ہو. جی چلیں. ہاں باب الى متى ترد عليه امراته اذا اسلم بعدها. جی اگر عورت بعد میں شوہر بعد میں مسلمان ہو تو اب کتنا وقت لگے گا جس میں میاں بیوی کو پھر آپس میں جوڑا جا سکے گا، کس مدت تک؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے حضرت ابوالعاص کا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے 2 ہجری میں حضرت زینب کو واپس بلوا لیا. 6 ہجری میں حکم آیا کس کا کہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور 8 ہجری میں آپ نے دوبارہ ان کو آپس میں اکٹھا کر دیا. بات سمجھ آ رہی؟ اب اس پہ تو اتفاق ہے کہ اگر حیض کا وقت گزر جائے عورت کی عدت کا تو پھر آپس میں یعنی ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بغیر جدید نکاح کے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے نا حضرت زینب والی، آپ نے ترمذی شریف میں بھی پڑھا تھا، توجہ کریں، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بن نکاح الاول، کہ پہلے نکاح کے ذریعے ہی آپ نے حضرت زینب کو واپس ابو العاص کے حوالے کر دیا، نیا نکاح نہیں پڑھایا. اب یہ حدیث کیا ہے؟ مخالف ہے، سمجھ آ رہی؟ احناف کی بھی مخالف ہے کہ تباین دارین پایا گیا ہے، تو پھر آپ نے کیسے واپس کر دیا؟ جمہور کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آخر ان کے یہاں تباین دارین تو سبب نہیں، سمجھ آ رہی؟ سب یہ سبب ہے. یہاں پہ سب یہ کی صورت جو ہے وہ تو متحقق ہو گئی نا. ابوالعاص کو قید نہیں کر لیا گیا تھا، مدینہ آ گئے تھے وہ، اور پھر اس کے بعد عدت گزری نہیں ابھی تک، 2 ہجری کے بعد لے کر 8 تک عدت ہی نہیں گزری. تو یہ حدیث گویا کہ دونوں کے خلاف ہے. تو توجہ کریں، یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، اس کی علماء نے استدلال کیا ہے، آپ بھی توجہ کریں کہ ایک حدیث ابن عباس ہے اور ایک حدیث عمرو ابن شعیب ہے جو ترمذی شریف میں ہے. عمرو ابن شعیب کے الفاظ یہ ہیں کہ رد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب علی ابن عاص بنکاح جدید، سمجھ آ رہی؟
و مہر جدید، مہر بھی نیا تھا اور نکاح بھی نیا تھا۔ اب وہ روایت اگر لیتے ہیں تو وہ روایت ہے ضعیف ہے، اور یہ روایت ہے مضبوط ہے، لیکن یہ منطبق نہیں ہوتی جمہور کے اصول کے مطابق۔ تو اب علماء نے 3 رستے اختیار کیے ہیں۔ ایک رستہ تو یہ اختیار کیا جو امام ترمذی نے اختیار کیا، وہ کہتے ہیں حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن عمل اس پر ہے، تو لہذا اس کو لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ اختیار کیا جمہور کے رائے کے مطابق کہ نکاح تو کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ان کا اصل میں ٹوٹنا چاہیے 6 ہجری میں، کیونکہ پہلے تو مسلمات اور مشرکات کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ نہیں کب آئی ہے؟ سن 6 ہجری میں۔ تو 6 ہجری میں حکم آیا کہ مسلمان کا مشرک آپس میں نکاح نہیں ہوتا، تو 6 سے لے کر 8 تک 2 سال بنتے ہیں۔ ممکن حضرت زینب ممتدت الطہر ہوں، 2 سال میں ان کا ابھی تک حیض ہی یعنی عدت ہی پوری نہ ہوئی ہو، تو اس لیے آپ نے اسی نکاح پہ واپس کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ اس لحاظ سے پھر حدیث ابن عباس کو لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اور وہ جو ہے وہ تو ویسے ضعیف ہے۔ تیسری رائے ابن عبد البر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بن نکاح الاول کا مطلب بشروط النکاح التی کانت فی الاول، یعنی انہی شرائط کے ساتھ جو کہ پہلے نکاح میں رکھی گئی تھی، انہی پر کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ مطلب نکاح نیا ہوا ہے، دونوں کو جمع کر دیں، نکاح نیا ہوا ہے لیکن شرائط وغیرہ وہی تھی جو پہلے نکاح میں تھی، نئی کوئی شرائط اس پر مقرر نہیں کی گئی۔ جی چلے جی پڑھے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن عمر الرازي قال حدثنا سلمة ايان الطيب حدثنا حسن بن عبد قال حدثنا يزيد المال كلهم عن ابن اسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا قال دیکھیں جی ٹھیک بعد 6 سنين وقال الحسن بعد سنتين۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اپنی بیٹی زینب کو بلاس پر پہلے نکاح کی شروط کے ساتھ ہی واپس کر دیا، یا نیچے ایک اور تو جو نیچے انہوں نے لکھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، باسبیہ ہو بسبب نکاح اول کے، کہ پہلا بھی نکاح اس سے تھا، آپ بھی اسی سے کر دیں، کیا کسی اور جگہ پہ کرنا ہے۔ لم یحدث، آپ نے کوئی نیا نکاح یا کوئی نئی شرط وغیرہ یا کوئی نیا مہر جو زائد و پہلے سے وہ نہیں مقرر کیا۔ باقی آگے ہے کہ 6 سال بعد یا 2 سال بعد، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ 6 سال بعد کب سے؟ بدر کے بعد کے واقعے سے، قید کے بعد سے 6 سال تھے، اور 2 سال بھی ٹھیک ہے۔ کون سا؟ حرمت کی جو آیت تھی اس کے نزول کے بعد 2 سال بعد۔ جی باب فی من اسلم وعنده نساء اکثر من 4، مسلمان آدمی ایک ہوا ہے اور اس کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں، اب وہ کیا کرے؟ سمجھ آ رہی؟ تو سمجھیں آگے حدیث میں آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے کہا بھی 4 رکھو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ فقہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقہا کی رائے، ایک رائے احناف کی، ایک جمہور کی ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ جن عورتوں سے اس کا نکاح ہوا ہے، ایک ہی عقد میں ہوا ہے، فرض کرو 8 عورتیں اکٹھا ایک ہی عقد میں ہوئی، الگ الگ ہوا ہے، اکٹھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے نکاح فاسد ہے، نیا نکاح کریں۔ اگر الگ الگ نکاح ہوئے ہیں تو جو پہلے 4 نکاح وہ باقی رہیں گے، باقی والے جو آخری ہیں وہ فاسد ہو جائیں گے۔ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح سارے ٹھیک ہیں، لیکن ان میں سے جو یہ 4 رکھنا چاہے 4 رکھ لے، باقی چھوڑ دیں۔ سمجھ آ رہی؟ اصل ثمرہ اختلاف ایک اور اصول کے اوپر ہے، بنیادی اختلاف ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین کے جو معاملات ہیں آپس کے نکاح وغیرہ والے، ان کا کیا حکم ہے؟ شیخین کی رائے یہ ہے کہ ان کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کے معاملات کا حکم ہے، یعنی وہ بالکل صحیح سمجھے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ لہٰذا جب یہ صحیح ہیں تو پہلے 4 نکاح صحیح ہیں، باقی فاسد ہیں۔ اور ان حضرات کے مشرکین کے جو معاملات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس لحاظ سے کہ 4 رکھ لے جو بھی رکھنا چاہتا ہے، باقی جو ہیں وہ کیا ہے، چھوڑ دیں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشام عن ابن أبي عن أنس بن شمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال مسلم ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8، میری 8 بیویاں تھیں۔ جی قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
اختر منهن أربعا. جی پسند کر ان میں سے 4 کو. جی چل. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث. قيس بن الحارث ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے مقلوب الاسماء ہے. جی. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي عن ابن ابي ليلى عن حميس بن شمردل عن قيس بن الحارث رضي الله عنه بمعنى. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن قال سمعت يحيى بن ابي يحدث عن يزيد بن عن ابي وهب جيشاني عن الزهاق بن فروزع عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايتهما شئت. جس کو چاہے طلاق دے دے. سمجھ آ رہی؟ جس کو چاہے طلاق دے دے. تو یہ جو نکاح تھے ظاہر بات ہے قبل الاسلام ہی ہوں گے. تو طلق ایتہما شئتا اگر اکٹھا نکاح کیے ہوئے ہیں تو مطلب یہی ہوگا کہ فرق ایتہما شئتا. اصطلاحی طلاق تو مراد ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ ایک کو طلاق دے دو کیونکہ اکٹھے جب نکاح ہوئے وہ تو نکاح ہوئے ہی نہیں. تو مراد تفریق ہے. مراد کیا ہے؟ تفریق ہے کہ جس کو چاہے تو کیا کر دے؟ الگ کر دے. تو کٹھی 2 بہنیں ہیں دونوں سے نکاح ہوئے ہیں زمانے جاہلیت میں. تو اب نبی الاسلام کہہ رہے ہیں بھی جس کو چاہے تو کیا کر دے؟ طلاق دے دے. تو چونکہ دونوں اکٹھے نکاح ہوئے ہی نہیں تو مقصد یہی ہے کہ مطلق تفریق مراد ہے کہ ایک کو الگ کر دے ایک کو باقی رکھ یعنی اس کا نکاح دوبارہ کر. جی چلیں. باب اذا سمع احد الابوين لمن يكون الولد. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن عبد جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه واسلم وابت امراته ان تسلم وفاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فتيم او شيوه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه وقال وأقعد السبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت السبية إلى أمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها. زوجین میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے تو بچہ کس کا ہوگا؟ عموماً تفریق کے بعد اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک واقعہ جو جمہور کی تائید میں مصنف کا مقصود ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے اختیار دیا ہے بچے کو وہ جس کو چاہے لے لے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جمہور کے یہاں تخییر ہے اور ہمارے یہاں تخییر نہیں بلکہ حق الام ہے. ماں کا حق ہے. سمجھے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ان کے یہاں کافر ہے جو میں اس کو حق تربیت نہیں. تو بظاہر یہ احناف کے خلاف ہے لیکن احناف کے موافق بھی ہے. احناف کے موافق اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس بچے کی تخییر کے قائل ہیں جو سمجھدار ہو اور یہ تو تھا ہی فتیم تو پھر یہ تو ان کے موافق بھی نہ ہوئی. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جہاں پہ احناف کے مخالف ہے جیسے ہدایہ میں بھی گزر چکا ہے یا تو یہ اس میں اس کی تخصیص ہے سمجھ آ رہی عورت کی اور مزید دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا بھی کی ہے تو آپ کی موجودگی میں معاملہ ہوا تو آپ کی دعا شامل تھی. اس لحاظ سے وہ تخییر وہی ہونی تھی جو اس کے حق میں بہتر تھی اور بہتر وہی ہے کہ ماں کا حق ہے. سمجھ آ رہی؟ لہٰذا اس حدیث سے یہ نہیں ہوگا حناف کا جو مذہب ہے کہ بھئی ماں اگر کتابیہ ہے تو اس کو حق صیانت رضاعت نہیں تو یہ اس کی منافی نہیں. جی چلیں جی. ترجمہ دیکھیں اس کا. رافع بن سنان مسلمان ہوئے اور ان کی بیوی نے انکار کیا اسلام لائے. نبی اسلام کے پاس آئے وہ کہتی ہے ابنتی میری بیٹی ہے اور یہ فتیمن جس نے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے او شبہ یا پھر فتیم ہے یا پھر فتیم کے مشابہ یعنی اس کی طرح ہے مطلب اسی عمر کو یہ پہنچی ہوئی ہے. رافع نے کہا میری بیٹی ہے یعنی اس نے اندازے سے کہا نا کہ اس نے ابھی دودھ چھوڑا ہے یا مطلب سمجھے کہ اس کی طرح ہی ہے ابھی یہ یعنی بہت چھوٹی عمر کی ہے 2 سال ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا اخد
ناحیت ایک طرف بیٹھ جاؤ، اور اس عورت سے کہا ایک طرف بیٹھ جاؤ. آپ نے بچی کو درمیان میں بٹھایا، پھر آپ نے کہا دونوں اس کو بلاؤ. بچی اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی. نبی علیہ السلام نے کہا اس کو ہدایت دے دے، تو وہ اپنے باپ کی طرف چلی گئی. فَأَخَذَهَا، تو اس نے اس کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ باپ مسلمان ہوئے تھے تو باپ نے پکڑ لیا، تو بظاہر حناف کے خلاف ہے باپ کے. ہم کہتے ہیں یہ دعا کی برکت تھی جس کی وجہ سے اس نے باپ کو پکڑ لیا. سمجھ آ رہی؟ اور عام معاملات کے اندر نہ اختیار ہے اور نہ دعا ہے. سمجھ آ رہی؟ لہٰذا ماں کا حق ہے جو عام ایک اصول ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کہیں آتے ہیں نا روایات